إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا ایمان والوں کو اللہ رب العالمین جھنجھوڑتے ہوئے ان سے سوال کر رہا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلو، اللہ کی راستے میں کوشش کرو، تو تم زمین کی طرف بھوجل ہو جاتے ہو، تم زمین کی طرف مائل ہو جاتے ہو۔ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا راستہ، دنیا کی زندگی، دنیا کا مال و متاع تمہیں اللہ کے راستے سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ اور دیکھو اگر ایسا ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا یہ دنیا کی عارضی زندگی تمہیں آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے؟ تو یہ یاد رکھو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کی چکچون، یہ جو عارضی حقیقت ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، بہت کم ہے۔ اور اس بات کو اہل اسلام ذہن نشین کر لیں
کہ جب دین حق کی ہدایت سے اللہ رب العالمین نے انہیں سرفراز فرمایا ہے تو ان کی ذمہ داری گویا کہ دوہری ہو چکی ہے. ان کا جہاد، ان کی کوشش، ان کی محنت، ان کی تگ و دو یقینی اعتبار سے سب سے پہلے ان کی اپنی ذات پر ہونی چاہیے. اور جو ایمان والے اپنے آپ میں ایک مجاہد بن جاتے ہیں، جو نفس سے جہاد کرتے ہیں، اپنے آپ سے لڑتے ہیں، اپنے اطوار اور طریقوں کو بدلتے ہیں، اپنے اعمال کو اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی طرف لے جاتے ہیں، تو پھر دوسری ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ان پر یہ عائد کی ہے کہ ان پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین کو پھیلائیں، وہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا کام کریں، وہ اللہ کے دین کی ترویج اور تبلیغ کا کام کریں، کیونکہ یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ جو انہی لوگوں پر جا کر عائد ہوتی ہے کہ جن کا انتخاب اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے لیے کیا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. ایمان والو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں کوشش کرو. اور کوشش ایسی نہیں کہ وقت جب ملا جب اللہ کے دین کا کام کر لیا، یا وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالا کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یا وہ چیز اللہ کے راستے میں لگا دی کہ جس کی اہمیت اب ہماری نگاہ میں ختم ہو چکی ہو. حق کا جہاد ہی کوشش وہ کرنی ہے، جہاد وہ کرنا ہے کہ جس سے کوشش کا حق ادا ہو جائے. اور یہ کام کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہارا انتخاب کیا ہے. اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، یہ ذمہ داری جو اللہ نے تمہیں دی، یہ ہدایت جو کہ اللہ نے تمہیں عطا کی، اس دین کے لیے تم نے تگ و دو نہ کی، اللہ کے راستے میں نہ نکلے، تو یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین پھر ایسے نہیں چھوڑے گا. اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اگر تم نہ نکلے اللہ کے راستے میں تو اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا، تمہیں سزا دے گا. اور جو دوسرا جملہ ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ہولناک ہے. اگر تم نے یہ ذمہ داری ادا نہ کی، اگر تم اللہ کے راستے میں نہ نکلے تو سزا تو اللہ رب العالمین ضرور دے گا. اور جو دوسری بات ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْءٌ. دوسرے لوگ لے آئے گا. اللہ رب العالمین کو ہماری حاجت نہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کی حاجت. اللہ رب العالمین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے. اس دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اس دین کی ضرورت ہے. اور اگر یہ کام ہم نے نہ کیا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تاریخ بھری پڑی ہے انسانی، انبیاء رسول آئے، اقوام کو تبلیغ کی، انکار کرتے رہے، ہٹ درمی دکھاتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آئے. اور یہ کام اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اگر ہم نے اس کے دین کا حق ادا نہ کیا تو اللہ رب العالمین ہماری جگہ دوسری قوم لے آئے. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا. اور اس کام کو روکنے میں تم اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں بگاڑ، کیونکہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اب دیکھتے ہیں جو ایک کوشش ہے، جو ایک جہاد ہے، جو کہ نفس سے ہوتا ہے، جو کہ جان سے ہوتا ہے، جو کہ مال سے ہوتا ہے، جو خالصتاً اللہ رب العالمین کی خاطر ہوتا ہے، اس میں جو قربانیاں دی جاتی ہیں، مال خرچ کرنے کے اعتبار سے ہو، جان لگانے کے اعتبار سے ہو، سوشل بائیکاٹ کے اعتبار سے ہو، تمام تر مشکلات کو جھیلنے کے اعتبار سے ہو، تو محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کی بہترین مثال ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت کا علم بلند کیا، یہی وہ شخصیت کہ جو ان کے درمیان سب سے سچے آدمی تھے، سب سے ایماندار شخص تھے، لوگ آپ سے تجارت کرنا پسند کیا کرتے تھے، ان کے درمیان آپ سب سے زیادہ باحیا شخص تھے، ان کے سب سے بہترین خاندان کے فرد تھے، ان کے سرداران کے بیٹوں میں سے تھے، لیکن جب آپ نے دین حق کے داعی کا کام کیا، اللہ رب العالمین کی طرف بلانا شروع کیا، تو وہ تمام تر آپ کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپ کے سر پر کہ کوئی انہیں قتل کر ڈالے اس کو 100 اونٹوں کا ہم انعام دیں گے، وہ آپ کے پیچھے پڑے۔ انہوں نے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ سچے انسان، امانت دار شخص تھے، ان کو مجنون کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو باتیں بیان کرتا ہے کوئی دیوانہ کہتا ہے۔ آپ کو قرآن مجید کی آیات جو آپ بیان کرتے اسے شاعری کہنا شروع کر دیا، گویا کہ وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے، صرف اس ایک بات کی وجہ سے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جو شخص آپ پر ایمان لاتا گیا، جس شخص کے ایمان کی انہیں اطلاع ملتی گئی، وہ اس پر تکالیف کے پہاڑ توڑ دیا کرتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر دین اسلام کی جہاد کے لیے کوشش کے لیے ہم سے کیا سوال ہے؟ کیا ہماری مشکل ہے کہ ہم مسجد میں جا کر نماز ادا کریں؟ کیا ہمارے لیے مشکل ہے ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کے دین کی دعوت دیں، لوگوں کو یہ بتانا شروع کریں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے؟ اگر یہ کام ہمارے لیے آج مشکل نہیں ہے تو سوچیں جو ان کے لیے یہ کام مشکل کر دیے گئے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا کریں، صحیح بخاری میں ہے، اور آپ کی پیٹھ پر اونٹنی کی اوجری ڈال دی جائے۔ آپ اگر دعوت حق کے لیے نکل کھڑے ہو تو کوئی کافر آ کر اپنی چادر سے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں تو وہاں سے ان کو نکالنے کے لیے پوری مہم شروع کر دی جائے۔ اگر ایسی تکالیف آج ہم پر نہیں ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم سے سوال بہت چھوٹا ہے کہ ہم اپنے وقت کو قربان کریں، جو کچھ اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے اس پہ سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آج وہ مانگ نہیں ہے کہ ہمیں بچے بھی قربان کرنے ہیں، تلوار لے کر نکل کھڑا ہونا ہے، سر پہ کفن باندھا ہوا ہے، اور جو خواتین ان کے ساتھ تھیں، ایک مسلم کے لیے سب سے اہم ترین چیز اس کے اہل و عیال ہوئے، اور دور حاضر کے اہل و عیال اگر بیوی اور بچے ایک مسلم کا ساتھ دینا شروع کر دیں، کیونکہ وہ واحد شیطانی حربہ ہے کہ جو کسی شخص کو اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے روک دیتا۔ ہمیں وقت ملتا نہیں، دین کے لیے وقت نکال رہے ہیں، ہمیں دینے کو ٹائم نہیں اور اسلام کے لیے ٹائم دیا جا رہا ہے، ہمارے لیے خرچ ہوتا نہیں اور جماعت کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، ہمیں کہیں لے کے جاتے نہیں، جماعت کے لیے نکلا جا رہا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں، اور اس کے برعکس ہم ان خواتین کو دیکھیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تھیں تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ آج وہ جذبہ ایمان شاید ہم اپنے مردوں میں حاصل نہ کر سکیں جو صحابیات میں تھا، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں اپنے مردوں کو رخصت کیا کرتے۔ صحیح بخاری میں ہے وہ سواریاں، وہ گھوڑے کہ جن پر سوار ہو کر انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہوتا تھا،
وہ خواتین اپنے دوپٹوں سے اپنے پلوؤں سے ان گھوڑوں کے چہرے کو صاف کیا کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو رخصت کیا کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے اپنے خاوند کو اللہ کے راستے میں رخصت کرتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ شاید آخری بار ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں معلوم کہ اللہ کے راستے میں جہاں جا رہا ہے وہاں سے اس کی لاش آنی ہے یا اس سے غازی بن کر لوٹ۔ اور مثالیں بھری ہوئی ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں وہ نکلتے تھے اور جو وہ جنگ کیا کرتے تھے، تلوار سے لڑا کرتے تھے، خون بہایا کرتے تھے، تو ایسے ایسے جسم آتے تھے کہ جن کو پہچاننے والا کوئی نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد میں جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے تو لاش کا یہ عالم تھا کہ جس پر 70 سے زیادہ نشان پڑے گا، نیزوں کے، بھالوں کے، تلواروں کے اور تیروں کے۔ اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس جسم پر 70 نشان پڑے ہوں ہتھیار کے، اس جسم کو کون پہچان سکتا ہے جس میں چہرہ مسخ کر دیا گیا، جسم خراب کر دیا گیا؟ تو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا کہ یہ کس کی لاش ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں لڑکے شہید ہو گئے۔ ان کی بہن آتی ہے، ان کی انگلی کے ایک پورے سے پہچانتی ہے کہ یہ انس کی لاش ہے، وہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ عالم ہے کہ کبھی سواریاں نہیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں مانگ رہے ہیں اور آپ خود غمزدہ ہیں کہ سواریاں میرے پاس بھی نہیں، اور وہ رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس سے مڑ کے جا رہے ہیں تو رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر سکیں، اللہ کے راستے میں نکل۔ یہ عالم ہے کہ خندق کے موقع پر کھانے پینے کو رزق موجود نہیں ہے اور سخت سردی کا عالم ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اور انصار اور مہاجرین خالی پیٹ، ننگے جسم، صبح کی سخت سردی کے عالم میں اللہ کے راستے میں خندقیں کھود رہے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے اور خندقیں کھود رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں، اپنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ تو ایک ایسے بہترین قائد ہیں کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور آپ دعا دیتے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر۔ دینے کو رزق تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، دینے کو نہ چادر آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ عالم یہ ہے اگر لوگ بھوکے ہیں تو آپ ان سے زیادہ بھوکے ہیں۔ ایسا نہیں آپ کا پیٹ بھرا ہے اور لوگ پیٹ خالی پیٹ کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زبان پر پھر یہ الفاظ ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو کوئی نہیں، عیش و آرام کچھ نہیں، اگر کچھ عیش اور آرام ہے، کوئی زندگی ہے تو وہ تو آخرت کا عیش، وہ تو آخرت کا آرام۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں، فاغفر للانصار والمہاجر، یہ کام یہ کر رہے ہیں تیری خاطر کر رہے ہیں، اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ اب جو تربیت یا جو ایمان ان ایمان والوں نے حاصل کیا تھا اس کی عملی تصویر نظر آتی، کہ کھا نہیں رہے، پہن نہیں رہے، کام اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں، قائد سامنے موجود ہے، ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ کوئی ایک شخص ہوتا، کوئی ایک آدمی ہوتا جو سوال کرتا یا کہہ دیتا، مطالبہ کرتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کا کام کر، اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ رزق دینا اللہ کا کام ہے، کم از کم ہمارے پیٹ تو بھرے، رزق تو ہمارے پاس حاصل ہو، کہ توانائی تو ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں کوشش کریں۔ کسی کی زبان پر نہیں کہ سردی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کر دیں کہ موسم کچھ بہتر ہو جائے، کھانے کو کچھ مل جائے، تن پر کپڑا آ جائے، پیٹ بھر جائیں، تو ہم اللہ کے راستے میں کام کریں۔ اور یقین مانیں اگر یہ مطالبہ کرتے تو یہ مطالبہ ناجائز نہ ہو،
یہ ایک ایسی بات ہوتی، ایسی درخواست ہوتی کہ جسے سنا جائے، اور یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے، لیکن یہ تربیت تھی کہ انہوں نے اس کے جواب میں بلکہ یہ اشعار کہے کہ جو کہ بے مثال بے نظیر ہیں، نحن الذین بايعوا محمد علی الاسلام ما بقینا ابدا. ہمیں نہیں ضرورت عیش و آرام کی، ہمیں نہیں ضرورت کھانے پینے کی، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اسلام پر قائم رہیں گے، اسلام پہ مر مٹیں گے. نحن الذین بايعوا محمد علی الجہاد ما حیینا ابدا. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس بات پر کی ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہم اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہیں. تو یہ تربیت ہمیں بتلا دیتی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا چیز ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کیا چیز ہے. اور بات صرف جان کی نہیں ہے، وہ مال وہ خرچ کیا کرتے تھے کہ جو ان کا بہترین مال ہوتا ہے. وہ اپنے گھر کا ساز و سامان لا کے دے دیا کرتے تھے. کچھ حاصل نہیں تو صحیح بخاری میں ہے کہ وہ جنگلات میں نکل جاتے تھے، اگر کچھ موجود نہیں لکڑیاں کاٹتے تھے، اسے لے جا کر بازار میں فروخت کرتے تھے، وہاں سے جو ملتا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہم اندازہ کریں کہ وہ ایمان کے کس حصے پر تھے کہ ادھر یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہیں اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جسے تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو. اللہ کے راستے میں حقیر چیز خرچ نہیں ہوگی، غیر اہم چیز نہیں دی جائے گی. اللہ کے راستے نیکی کو اگر پہنچنا ہے تو وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. آیت اترتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں، صحابہ کرام اس آیت کو سنتے ہیں اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے. یہ ایمان تھا، تقاضا تھا کہ جس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ آیت کے سنتے ہی کھڑے ہوئے اور کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے تمام مال میں سب سے زیادہ پسند جو مال ہے وہ باغ بیروہ ہے. یہ وہ باغ تھا کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے، وہاں جا کر کھجوریں کھاتے اور اس کا پانی پیا کرتے. اور وہ ایسا باغ تھا کہ جو ان کے مال میں سب سے بہترین باغ تھا. اب آیت ملی کہ نیکی کو پہنچنا ہے تو بہترین مال خرچ کرنا ہے. وہ چاہتے وہ کچھ اور بھی لے سکتے تھے، وہ ایک مالدار آدمی تھے، ایک انصاری شخصیت تھے، لیکن آیت کے حکم کا تقاضا تھا اگر نیکی حاصل کرنی ہے تنفقوا مما تحبون تو وہی خرچ کرنا جو تمہیں پسند ہے. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے تمام مال میں مجھے سب سے زیادہ بیروہ پسند ہے اور اب میں اسے اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف کر دیتا ہوں. اس ایمان کے ساتھ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین نتیجہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور وہ نتیجہ دے کر رہتا ہے. پھر اسلام نے غلبہ بھی حاصل کیا، اسلام نے کفریہ طاقتوں کو مسخ بھی کیا اور اسلام کا علم زمین عرب پر ویسے ہی بلند ہوا جیسا کہ اس کے بلند ہونے کا حق ہے. آج اگر دین اسلام اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ دین اسلام کی ہدایت اگر آج ہمارے پاس ہے تو کوشش ہمیں بھی کرنی ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کے دین کی میں کوشش کرو گے تو پھر مدد اللہ رب العالمین بھی تمہاری کرے گا. یہ ممکن نہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہاتھ اٹھائے مانتے رہے کہ اللہ رب العالمین مدد نازل فرما، یہ نہیں ہو سکتا.
ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام ہمارے گھر بیٹھے اور غالب ہو جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ لوگ نکلتے ہیں، مہم چلتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے، قربانیاں دی جاتی ہیں، خرچ کیا جاتا ہے، تکالیف سہی جاتی ہیں، پھر اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہے۔ اہل بدر اگر بدر کے مقام پر نہ نکل کے آتے تو کیا ممکن تھا کہ اللہ رب العالمین کے 1000 فرشتے نازل ہوں؟ وہ گھر بیٹھے رہتے اور بدر خود بخود فتح ہو جائے۔ وہ نکلے، اگرچہ تعداد میں کم تھے، وسائل میں کمی تھی، طاقت میں کمی تھی، لیکن نکلے۔ اور جب وہ نکلے، بدر کے مقام پر پہنچے اور پھر دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل کیا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ وہ یاد وقت، ایمان مانو، وہ وقت یاد کرو جب تم التجائیں کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اللہ رب العالمین نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا اور 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائی۔ یہ مدد اسی لیے نازل ہوئی کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے میں کوشش کی، عزم کیا اور پھر توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر کیا۔ اور جو لوگ کوشش کرنے کے بعد، ارادہ کرنے کے بعد، عزم کرنے کے بعد، تگ و دو کر کے، تکالیف اٹھا کر، محنت کر کے کام کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ لازم ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی نصرت فرمائے۔ یقینی طور پر یہ مرکزی اجتماع جو اگلے ماہ ہمارا منعقد ہو رہا ہے، اس میں ہم تمام لوگوں نے جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو، ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا اور اسی اعتبار سے کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے دین کے داعی ہیں، اللہ رب العالمین نے ہدایت ہمیں عطا کی ہے، تو بہت بڑی ذمہ داری نہیں، لیکن کچھ ذمہ داری جو ہم سے ادا ہو سکتی ہے ہم اس میں ادا کریں۔ وہ وقت کا تقاضا ہو وہ وقت صرف کریں، وہ مال کا تقاضا ہو ہم مال صرف کریں، جہاں ہم خود پہنچ سکتے ہوں وہاں خود پہنچیں۔ غرض یہ کہ دین اسلام کا داعی جب کبھی ہمیں جس کام کے لیے پکارے ہم حاضر ہوں، اور پھر ہم اس بات کے امیدوار ہوں کہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ کر ہمیں اس کے جزا ملے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔